لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین گرامی، آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اذان فجر پوڈ کاسٹ کے اندر آج ہمارے مہمان خصوصی مولانا فیصل خان صاحب ہیں۔ آج یہ پروگرام رمضان کو کیسے گزاریں کے حوالے سے مرتب کیا گیا ہے۔ اس پروگرام کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہم رمضان کو بہتر سے بہتر بنا سکیں، قیمتی بنا سکیں، بامقصد بنا سکیں، اور اس کا مقصد جو تقویٰ کا حصول ہے وہ ہم حاصل کرنے کے قابل ہو سکیں۔ تو ان تمام امور کے لیے تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے ہمارے مہمان خصوصی ہیں مولانا فیصل خان صاحب، جو تمام امور پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ مولانا فیصل خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ آج ہم رمضان کیسے گزاریں کے حوالے سے آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنی گفتگو کے ذریعے سے ہمارے سامعین کو آگاہ کریں گے کہ ہم رمضان کو کیسے قیمتی بنا سکیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گا کہ ماہ مکرم کی آمد ہے، بلکہ شروع ہی ہوا چاہتا ہے، تو کن اعمال کا ہم زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں تاکہ ہمیں کما حقہ رمضان کا فائدہ حاصل ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا مقصد جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایمان والے رمضان اور روزے رکھنے کے نتیجے میں ان کے اندر صفت تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اور تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جیسے کوئی کانٹے دار جھاڑیوں والا راستہ ہو اور اس سے کوئی آدمی گزرتا ہے تو بڑا قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہے، بے شک بڑی احتیاط کے ساتھ رکھتا ہے کہ کوئی کانٹا جو ہے میرے کپڑوں کو نہ چبھ جائے، اور ہر قدم بڑا احتیاط کے ساتھ رکھتا ہے کہیں سانپ یا کوئی بچھو نہ ہو اس کانٹے دار راستے میں کہ مجھے ڈس لے۔ اسی طرح انسان کی زندگی کا ہر قدم جو ہے وہ بڑا پھونک پھونک کر گزارنا چاہیے انسان کو، بے شک اور ہر قدم بڑے احتیاط کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ دوسرا ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے حوالے سے فرمایا کہ 4 چیزوں کی خاص طور پر تاکید کی کہ ان کا زیادہ اہتمام کریں۔ ماشاءاللہ۔ 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر تمہارا کوئی چارہ کار نہیں۔ 2 چیزیں تو اللہ کی رضا کے واسطے، ایک تو یہ ہیں کہ کلمہ طیبہ کا زیادہ کثرت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے، اور دوسری چیز استغفار کی کثرت کے ساتھ اہتمام ہونا چاہیے، بے شک، اور تیسری چیز یہ ہے کہ جنت کی طلب ہو اور جہنم سے پناہ مانگی جائے۔ اور ایک اور چیز میں آپ کے سامنے جو رکھنا چاہوں گا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے کہ رمضان اور قرآن کی نسبت، ماشاءاللہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ وہ ہستی جو قرآن لے آنے والی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا دور کر رہے ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سال تھا، اس پہلے ہر سال 1 دفعہ دور کرتے تھے، اور آخری سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ دور کیا۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں رمضان میں زیادہ سے زیادہ کثرت تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور انسان سحری کے وقت اٹھتا ہے تو جہاں پورے سال میں انسان کو تہجد کا موقع نہیں ملتا، تو سحری تو ہر مسلمان نے کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے جو ہے انسان کو تہجد کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور بہت ساری نیکیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے لیے آنے کی وجہ سے، رمضان کی رحمت کی وجہ سے انسان کے لیے آسان کر دی ہیں، تو ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بہت خوبصورت مثال کے ذریعے سے آپ نے تقویٰ کا مفہوم سمجھایا، اور رمضان میں کن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یقیناً ہمارے ناظرین اور سامعین اس سے ضرور فائدہ حاصل کریں گے۔ مولانا صاحب، یہ فرمائیے کہ رمضان المبارک میں اپنے روزے کو قیمتی بنانے کے لیے اور مکمل اس کا ثواب حاصل کرنے کے لیے کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے؟ رمضان اور روزہ جو ہے وہ صرف عبادت کر لے انسان اور اس کے ساتھ پرہیز نہ کرے تو یہ بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہے کہ انسان کے پاس نیکیوں کا تو ایک نامہ اعمال ہے، لیکن ان نیکیوں کو ضائع کرنے والی بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔
اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک مریض ہے، وہ دوائی استعمال کرتا ہے لیکن ساتھ پرہیز نہیں کرتا، تو وہ دوائی اس کو شفا یابی نہیں دے سکتی۔ بے شک۔ تو روزہ بھی ایک روحانی ایک غذا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب تک ہم پرہیز نہیں کریں گے تو اس وقت تک ہمارا یہ روزہ جو ہے قیمتی اور ہمیں نفع نہیں اس طرح کا مل سکتا جس طرح کا حاصل ہونا چاہیے۔ بے شک کہ روزے کے ساتھ ہمیں بہت ساری چیزوں سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ جو ہے صبر کا نام ہے، صبر کا، اور صبر کا بہت وسیع مفہوم ہے کہ انسان گناہوں سے پرہیز کرے بے شک، اور انسان اپنے نظام الاوقات بنا لے، ہر چیز کا، غیبت سے پرہیز کرے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ جنہیں صرف بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ میسر نہیں ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ بہت سارے شب بیدار رات کو جاگنے والے ایسے ہیں کہ جن کو صرف رات کے جاگنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو ہمارا روزہ ایسا نہ ہو کہ ہم شب بیداری بھی گزارتے رہیں، راتوں کو جاگنے کا اہتمام بھی کرتے رہیں اور بھوکے پیاسے بھی رہیں، لیکن بھوک پیاس کے سوا ہمیں کچھ بھی حاصل نہ ہو۔ ایسا روزہ نہ ہو، بلکہ غیبت ہے، جھوٹ ہے، بدگمانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی آپ سے جھگڑنے لگے، الجھنے لگے، تو اس کو یہ کہہ دو کہ میرا تو روزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر اہتمام کیا اور سمجھایا امت کو کہ روزے کی حالت میں آپ سے کوئی الجھتا ہے، کوئی آپ سے جھگڑتا ہے تو آپ روزے دار اس کو کہتے میرا تو روزہ ہے، کہیں روزہ خراب نہ ہو جائے، کہیں جھگڑنے کی وجہ سے اپنے روزے کے ثواب کو ضائع نہ کر بیٹھے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بیان کیا کہ ہمیں روزے کو قیمتی بنانے کے لیے کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اچھا مولانا صاحب، اسی ضمن کے اندر یہ فرمائیے کہ رزق حلال کا اہتمام کرنا ہمارے لیے بطور خاص، ویسے تو ہر وقت ہی رزق حلال کا اہتمام کرنا ضروری ہے، لیکن بطور خاص روزے کی حالت میں رزق حلال کا اہتمام کرنا کس قدر اہم ہے؟ جی، اس حوالے سے میں یہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روزہ جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو حلال چیز کھانے سے روک دیا، پانی پینا، کھانا کھانا اور بہت ساری چیزیں، تو جب حلال چیزوں سے روک کر اللہ تعالیٰ انسان کے اندر وہ قوت پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ پورا سال جو ہے انسان حرام اور منہیات سے بچ جائے، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اپنی نافرمانی سے، یہ استعداد انسان کے اندر اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان حلال چیزیں کھانے سے رکا رہے اور پھر حرام سے افطار کرے، غیبت کرتا رہے اور سود کے پیسوں سے افطار کرتا رہے، رشوت کے پیسوں سے، تو اس چیز سے بھی انسان کو بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ حلال چیزوں سے تو انسان بچ رہا ہے، پانی نہیں پی رہا اللہ کے حکم کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، تو ایسے سے بھی بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بہت درست آپ نے فرمایا اور بڑی خوبصورت طریقے سے آپ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ رزق حلال کس قدر ضروری ہے، اور بطور خاص روزے دار کے لیے رزق حلال کس قدر ضروری ہے۔ اچھا مولانا صاحب، ہم اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کا دور میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اسی طرح سے معلومات اکٹھے کرنے اور معلومات تک پہنچنے اور رسائی کا دور ہے، لیکن اس دوران ہم سے جو بے احتیاطی ہوتی ہے وہ ہماری آنکھ کی بڑی بے احتیاطی ہوتی ہے، ہمارے کانوں کی بڑی بے احتیاطی ہوتی ہے۔ تو ہم اس سوشل میڈیا کے دور کے اندر اپنی آنکھ کی کیسے حفاظت کریں، اپنے کانوں کی کیسے حفاظت کریں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سارے دن تو روزہ رکھیں اور شام کے وقت میں ہم کسی چینل کو آن کر کے بیٹھ جائیں، جو ایسا چینل ہو جو ہماری آنکھ اس کو شرعی طور پر دیکھ نہ سکے، یعنی شرعی طور پر اس کو دیکھنا منع ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے دن کی محنت ہم افطار کے وقت میں ضائع کریں۔ تو آپ اس پہ روشنی ڈالیے کہ ہم اپنی آنکھ کو کیسے محفوظ کر سکتے ہیں اور اپنے سماعتوں کو کیسے محفوظ کر سکتے ہیں تاکہ ہم روزے کا کما حق و فائدہ اٹھا سکیں اور مکمل ثواب ہمیں مل سکے۔ جی، آپ نے دوسروں میں اس حوالے سے جیسے انسان کھانے پینے سے رکتا ہے تو اسی طرح آنکھ کی بھی حفاظت کرے، کیونکہ جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہاں دیکھیں آنکھ، اور کان وہ سنیں جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ بے شک۔ تو آنکھ اور کان کا اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ انسان خالی بھوکا پیاسا رہے اور انسان کی آنکھیں جو ہے بدنگاہی کرتی رہیں، کیونکہ انسان جس چیز کو دیکھتا ہے اس کا عکس انسان کے دل دماغ میں بیٹھ جاتا ہے،
اور انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آنکھوں کی حفاظت کر لیتا ہے تو وہ دل میں جو ہے ایمان کی حلاوت محسوس کرتا ہے، اور جب تک انسان آنکھوں کی حفاظت نہیں کرے گا تو انسان جو ہے ایمان کی حلاوت محسوس نہیں کر سکتا، کیونکہ جس چیز پر انسان کی نگاہ پڑتی ہے اس چیز کا عکس جو ہے وہ انسان کے دل و دماغ میں بیٹھ جاتا ہے اور اس کے اثرات کافی دیر تک انسان کے دل و دماغ پر رہتے ہیں۔ اس لیے آنکھوں کی اور اپنی سماعتوں کی حفاظت کرنا بھی روزے کے اندر بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ انسان اتنی مشقت اٹھائے اور اس مشقت برائے مشقت ہو اور روزے کا جو پوری بھرپور فائدہ حاصل ہونا چاہیے وہ انسان کو حاصل نہ ہو سکے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مولانا صاحب ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے سامعین کی رہنمائی فرمائی اور ہم رمضان کو کیسے قیمتی بنا سکتے ہیں اس میں آپ نے قیمتی ہدایات قرآن و سنہ کی روشنی میں پیش فرمائی۔ محترم سامعین گرامی، آج کے پروگرام ہمارا اختتام پذیر ہوتا ہے اور ہم اس امید کے ساتھ اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ ہم اپنے رمضان کو قیمتی بنا سکیں گے۔ جو ہدایات آپ نے سنی ہیں، جو تعلیمات آپ نے حاصل کی ہیں اس پروگرام کے ذریعے سے، ہم ان تعلیمات اور ہدایات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے۔ ایک نئے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ العزیز دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا إله إلا الله محمد رسول